علیکم ناظرین، پروگرام وساخ کے ساتھ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے اسٹوڈیو پر حاضر۔ آج ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں اگرچہ بہت سارے لوگوں کو تجربہ نہیں ہوتا، لیکن جو کورٹ کچہری کے معاملات کو دیکھتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک بڑی ہی پرانی مثال ہے کہ دادا جو ہے وہ کیس فائل کرتا ہے اور پوتے کو جا کے اس کا فیصلہ ملتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہمارا پروگرام عدالتی نظام کی بابت ہے۔ عدالتی نظام کی جو مشکل معاملات ہیں وہ وہی جانتا ہے جو کورٹ کچہری جاتا ہے، جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور فیصلے نہیں آتے، کبھی ہڑتال ہے، کبھی جج صاحبان چھٹی پر ہیں، اور پھر فیصلہ آتے آتے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ انتقال ہو گیا، اور پھر اگلی نسل اور پھر اگلی نسل۔ یہ معاملہ بہت زیادہ اہم ہے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں عدالتی نظام میں کیسز التوا کا شکار کیوں ہیں، اور پھر اس وقت عدالتی نظام کی صورتحال کیا ہے، اور خاص طور پر لوئر کورٹس میں عوام کے مسائل کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سائلین کی مشکلات، عدالتی نظام اور منظم جرائم، اور نظام حکومت کے پس منظر میں عدالتی نظام۔ اگرچہ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے، آج دیکھتے ہیں کہ ہم کس موضوع پر آج بات کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے مہمانوں میں ایک اہم مہمان، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کا جو پورٹ فولیو ہے قانونی، سیاسی، سماجی، ثقافتی اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے۔ جب بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات نہ صرف دلائل کے ساتھ کرتے ہیں بلکہ ان کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے اور بات پر یقین کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب نشید عارف گوندل صاحب آپ کو۔ آپ تشریف لائے اور آج پہلی مرتبہ آپ اپنے شعبے میں بولیں گے۔ سر آپ کی مہربانی سر۔ ہمارے دوسرے مہمان نوجوان قانون دان ہیں۔ جب نوجوان کو کسی اس کے شعبے میں یکتا دیکھتے ہیں، قابل دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع پر اظہار خیال کریں کہ جناب عمران ساجد میتلا صاحب۔ ساجد بھائی تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے، بڑی مہربانی، ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ ہماری تیسری شخصیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ انہیں عدالتی نظام پر اور فوجداری مقدمات کے پس منظر میں پی ایچ ڈی کر رکھا ہے۔ دیکھیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ وکلا محنت نہیں کرتے ہیں اور یوں نہیں اور وہ نہیں، انہوں نے قانون کے اندر مطلب ڈگری لے رکھی، اور وہ ڈگری بھی سب سے بڑی ڈگری، دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور خاص طور پہ جب پی ایچ ڈی کر رکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتی نظام پر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ میں ویلکم کہتا ہوں جناب ڈاکٹر عبدالغنی صاحب آپ کو، آپ تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی نشید عارف گوندل صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے، اور عدالتی نظام کا ذہن میں آتے ہی ایک خوف آ جاتا ہے، اور خوف یہ ہوتا ہے کہ سپوز مجھے اپنا حق لینا ہے، میں کسی کی بات نہیں کرتا، اور وہ حق کرنے کے لیے میں رٹ دائر کرتا ہوں۔ رٹ دائر کرنے سے پہلے مجھے وکلا سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ وکلا جو ہیں، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا وکلا کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، وہ مطلب وہ ٹریک نہیں بتاتے صحیح، اپنے سائل کو گائیڈ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑتا ہے اور ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے۔ کچھ روشنی ڈالیں کوئی اچھی سی۔ مہربانی ہے شاکر بھائی۔ دیکھیں، پہلے آپ کی ایک بات کہ وکلا گائیڈ نہیں کرتے، میرے خیال میں جو شخص داد رسی کے لیے کچہری جاتا ہے، کورٹ کچہری کہیں بھی جاتا ہے، اس کو اپنے حق کا پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے حق اپنا کس طرح سے حاصل کرنا ہے، کس طرح سے لینا ہے۔ سر جی اگر مجھے آپ کہیں نا حق کیسے کرنا ہے تو میں تو جا کے غصون ماروں گا، میں حق لے لوں گا، میں کورٹ کچہری نہیں جاؤں گا، آپ یہ بات نہ وہ کریں۔ جو ہم آپ تو نے غصون والی بات کی نا جی، وہ ویسے ہمارا موضوع نہیں ہے، مگر انٹرنیشنل ٹیریٹری میں تو وہ وقت واپس آ گیا ہے کہ جس کا غصون ہے اس کی طاقت ہے۔ یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، مگر ہم اس کو مائنیوٹلی بات کریں گے لاء کے اپنے پروگرام کے حوالے سے۔ اس میں یہ ہے کہ جو وکیل ہوتا ہے، میں پھر ایک بات کہوں گا، جو میرا جو پروفیشن ہے، جو کالے کوڈ کا پروفیشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وکیل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے، اور میں اب پھر اپنے پروفیشن کے حوالے سے کہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں 70-80% جو لائرز ہیں آج بھی، جو نوجوان وکیل ہے، جو بھی نوجوان ہے، وہ سارے اس پروفیشن کو واقعتاً اس طرح لیتے ہیں کہ جس طرح ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور جو بھی کلائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے، اس کی دادرسی جس طرح بھی ہو، ہم اس کی ٹینشن کو اپنے حوالے لے لیتے ہیں۔ وہ آ کے ہمیں فیس دیتا ہے، اپنا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک بات نوٹ کیجئے، میں کسی سے موازنہ نہیں کر رہا ہمارے پروفیشن کا، مگر میں ایک بات یہ ضرور کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کیس لڑنے کے لیے ہم لوگ پوری محنت کرتے ہیں، پورا کام کرتے ہیں، اور اپنا پورا قانون کے دائرے میں رہ کر جو ہمارے تئیں
جو ہم میکسیمم اپنی جو ان کو جو سروسز ہو سکتی ہیں وہ اپنے کلائنٹ کو دیتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ ہم سے راضی ہو کر جائے. یہ ہے ایک اس کا پہلو ہمارے پروفیشن کا. اب جو تصویر آپ کی کا بات ایک رخ. نہیں، یہ ایک پازیٹیو رخ ہے اس کا. اب آپ کی دادرسی کی بات آ گئی. دادرسی اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ایک عدالتیں قائم ہیں ہمارے ملک کے اندر. اب ہم عدالتی نظام کی بات کرتے ہیں جو میرے پروفیشن کا حصہ ہے، مگر وہ ایک بالکل سیپریٹ ایک ادارہ ہے. جو عدالتیں آ گئیں وہ آپ لوور جوڈیشری لے لیجئے، آپ ہائی کورٹ لے لیجئے، آپ سپریم کورٹ لے لیجئے، ان کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے. جو ایک وکیل جج بنتا ہے، وکیل بننے سے پہلے اس کے حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جج بننے کے بعد اس کے حالات ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عدالتی کیسز التوا ہیں، اگر ان کی ایکسیس ہے، اور اگر ہائی کورٹ میں کیسز التوا ہیں ان کی ایکسیس ہیں، تو اس میں وکیل سے زیادہ جو قصور ہے وہ ہمارے اس شخص کا قصور ہے جو اس کرسی پہ بیٹھ کر وہ داد رسی نہیں پرووائڈ کرتا. اچھا نشید بھائی، چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک کیس پہ میں پیش ہوا، میرے پاس ظاہر وکیل بھی تھے. جی تو جج صاحب نے فوری طور پر اس کی بیل لے لی اس کیس میں. تو مجھے یہ یوں لگا کہ جیسے وکیل اور جج کے درمیان جو ایک سب سے اچھا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جج صاحب، پولیس نے گرفتار کیا، پہلے ایف آئی آر درج ہوئی، پہلے کرائم ہوا، اس سے پہلے ایف آئی آر، گرفتاری، اس کے بعد پھر اس کا جوڈیشل، اور اس کے بعد پھر اس کو پیش کیا گیا، اور پہلی ہی پیشی میں انہوں نے اس کی ضمانت لے لی. ٹھیک ہے. جس پر جج صاحب ہمارے دوست تھے، مطلب ملنے والے تھے، کہنے کہ دیکھا کہ آپ کو ریلیف جو ہے نا وہ ججز دیتے ہیں، باقی تو سارے آپ کو پھنساتے ہیں. بیلیبل افینس ہوگا، وہ احسان کر رہے ہوں گے. ہاں جی. ہاں، ان سے پوچھا تھا جی کہ یہاں سے 380 کی جو بیل ہے وہ ہائی کورٹ لیتی ہے بیٹھ کر. تو اچھا 300 جو چوری کا سمپل مقدمہ ہے، 10,000 روپے کی چوری غریب آدمی نے کی ہوتی ہے، وہ 6 مہینے کے لیے اندر ہوتا ہے بیٹھ کر. اور یہاں بڑے بڑے جو لینڈ لارڈز ہوتے ہیں وہ 2 مہینے کا واقف ہوگا بیٹھ کر. میں ہمیشہ سے کریڈٹ کر رہا ہوں اپنے جوڈیشل نظام کا، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں قانون کا. میں ایک ورکر کے طور پہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا نظام ٹھیک ہونا چاہیے. وکیل کا کوئی قصور نہیں ہے شاکر بھائی، آپ نظام ٹھیک کریں. وہ نظام کیا کہتا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ مجھے زیادہ دینے کے لیے، ایک جج، میں نام بھی کسی کا لیتا، آج وہ کہتا ہے جی میری ڈگری جعلی نہیں ہے. کل کو وہ نظام اس کے ساتھ تھا تو ڈگری ٹھیک تھی، آج وہ نظام کے خلاف ہے تو ڈگری جعلی ہو گئی. یہ نظام تبدیل کر دیں. جب تک آپ سکروٹی پیدا نہیں کریں گے لائر سے ججز کے درمیان، جو ایک بہت بڑا خلیج آپ نے پیدا کر دی ہے. ایک عام وکیل جب ایک کچہری میں آتا ہے، لفافہ پکڑ کے آتا ہے، تو جس طرح پہلے ہم کہتے ہیں بے استادہ وکیل نہیں ہوتا، ہم پہلے استاد کے پاس جاتے ہیں، سیکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں. جو خلیج آپ نے بہت دور کر دی ہے وکیل سے جج بننے کے لیے، وہ خلیج عبور کرنے کے لیے اس کو لابیز کے ساتھ جانا پڑتا ہے، وہ خلیج عبور کرنے کے لیے اس کو رائٹ لیفٹ ہونا پڑتا ہے. اچھا جی، عمران وہ خالد خلیج ٹھیک ہونے مرزا کے ہمارے صاحب، کام آپ ٹھیک ہو جائیں گے. نوجوان ہیں، یہ تو سینئر، اب ناراض نہ ہوں، ان کو میں سینئر کہہ دیتا ہوں نا. ان کی باتیں تو مطلب اتنی چاشنی والی ہوتی ہیں، ان کے لیے تو ہم ایک الگ سے پروگرام بھی کریں. تو وہ عارف بھائی، نشید عارف بھائی جو ہیں وہ بہت اچھا بولتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ جب اس شعبے میں آئے، وکالت کے شعبے میں آئے، کسی سے متاثر ہوئے؟ شوق تھا جس طرح بچپن میں کہتے ہیں میں ڈاکٹر بننا ہے، میرے کو انجینئر بننا ہے، تو آپ کس کو دیکھ کر آئے؟ میں پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا. بہت شکریہ شاکر صاحب. اصل میں ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا پولیٹیکل فیملی سے ہے. تو میرے جو والد صاحب تھے ان کی خواہش تھی کہ میں وکیل بنوں. تو میری فیملی کے جو میری نیٹو تحصیل ہے وہاں پہ میرے 200 میں سے 45 جو ہے وہ میری فیملی کے لائرز ہیں. اچھا. اور جس میں لوکیلٹی میں رہتا ہوں وہاں پہ تقریباً 25 لائرز ہیں. تو وہ فیملی سے ہی سمجھ لیں کہ مجھے جو ہے. اچھا، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں خدا نہ خاصا کہ فیملی میں جھگڑے وگڑے زیادہ ہیں تو کہ اپنے گھر کا ہی وکیل کر لیں؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے. کوئی سیاست میں زیادہ ہوں؟ آپ بھی ہر بات نہ پوچھیں نا. پالیٹکس، یہ تو آپ گہری باتیں کر رہے ہیں. پالیٹکس میں تو ہیں جی، پالیٹکس میں مطلب آپ بائی چوائس آئے ہیں؟ بائی چوائس پہ. اچھا، اگر آپ بائی چوائس آئے ہیں جی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو عام آدمی انصاف لینے کے لیے کچہری آتا ہے جی، وہ وکیل کے ذریعے آتا ہے، کیا وکیل اس کو مطلب خالص مطلب میرٹ پر اس کے ساتھ انصاف کریں؟ چھوڑ دیجئے کہ آپ خود بھی وکیل ہیں یا آپ میری جگہ پر ہوں، سائل کی جگہ پر ہوں، تو آپ کے کیا تاثرات ہوں گے؟ جیسے رشید بھائی نے بتایا کہ جب ہمارے پاس سائل آتا ہے، میں تو اپنی بات کروں گا تو اچھے برے لوگ تو ہر پروفیشن میں پائے جاتے ہیں، لیکن جو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا میرا کلائنٹ تو میرے سے سیٹسفائڈ جاتا ہے، تو میں جتنی ہو سکتی ہے اسے گائیڈنس دیتا ہوں، لا کے ریلیٹڈ جتنی اس کی مدد کر سکتا ہوں مدد کرتا ہوں میں. ہم نے تو یہ دیکھا کہ جو جتنا زیادہ دوست پیار کرنے والا ہے وہ اتنا ہی زیادہ خجل کرتا ہے. یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ایک وجہ ہوتی ہے. نہیں، ایسا بھی کچھ اس نہیں کو مطلب لالا لپا لگانا آسان نہیں ہوتا. لیکن جتنے پروفیشنل لائرز ہیں نا جی،
وہ ان سے ان کے کلائنٹ سیٹسفائیڈ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں. اچھا یہ بتائیے، یہ جو آئے دن ہڑتالیں کرتے ہیں آپ، اور دن اب تو خیر بہت کم ہو گئی اللہ کا شکر، جو ماضی میں ہوتی تھیں، کیا آپ یہ رویہ درست ہے؟ ایک بندہ پتہ نہیں کہاں سے ٹریول کر کے آتا ہے، اس کی تاریخ ہوتی ہے اور پتہ آگے پتہ چل جائے ہڑتال ہو گئی. ہڑتال اس متعلق تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو ہم اپنے لائرز ہیں، اب نشیر بھائی میرا سینئر بیٹھے ہیں اس میں میرا کوئی کمپلیمنٹ میں اس میں زیادہ دے نہیں سکتا. جو ہڑتالیں ہیں وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے ہمارا، چلا ہوا سسٹم. ہم کمیونٹی ہیں، ایز اے کمیونٹی ہم جب اگریوڈ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ رائٹ ہے اس احتجاج کو ریکارڈ کرتے ہیں. اس میں ہم کسی کے رائٹس کو انفرینج نہیں کرتے کہ یہ ہم. تو آپ نے بالکل بات جو ہے نا وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. اتنی شکایات، اتنے شکوے، یقین کریں آپ پڑھے لکھے ہیں، بار اٹلا آپ کے ہاں ہے، ایم اے آپ کے پاس، پی ایچ ڈی آپ کے پاس، ایم اے ایل ایل بی اور پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں ہم دیکھتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب چوک کچہری جاتے ہیں، ایسی جگہ پر گاڑیاں پارک کر کے وکیل صاحب چلے جاتے ہیں، ان کو پوچھنے والے نہیں چھوڑے پڑے. ہم ڈاکٹر عبدالغنی صاحب سے بات کرتے ہیں، یہ میرے دل کی بات ہے، یقین کیجئے کہ اس پہ میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. میں کیا چھوڑے پڑے، وہ مسئلہ تو حل نہیں نہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کا تو بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھا، ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائے. کیا سوچ کر آپ نے یہ تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کا جو خلاصہ جسے کہتے ہیں نا، وہ جب ہم لکھا کرتے تھے کہ اس سوال کے جواب کا خلاصہ، وہ آپ بتائیے کہ ہمارے عدالتی نظام میں جو کیسز التوا کا شکار ہیں، آپ کی تعلیم کے پس منظر میں آپ نے کیسے اس کو دیکھا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا اور مجھے یہ موقع پرووائڈ کیا کہ میں اس چیز کو یہاں پر ایکسپلین کر سکوں. میں نے اس ٹاپک کو کیوں چوز کیا، یا میں نے کرمنل لاء کی طرف میں کیوں آیا، اور میں نے پی ایچ ڈی کیوں کی؟ سمپل سی بات ہے، یہاں پر مظلوم دندناتا پھرتا ہے اور ظالم دندناتا پھرتا ہے، اور مظلوم کی یہاں پہ داد رسی نہیں ہوتی ہے. یہ مطلع صاحب اور گوندل صاحب نہیں سن رہے آپ کی بات، آپ بات کرتے رہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں وہ میری لا فرٹرنیٹی ہے، میں ان سے باہر نہیں ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں جہاں پر ان کا کنٹریبیوشن ہے، اگر لائرز نہ ہوں تو آپ مجھے جوڈیشل سسٹم کو چلا کے دکھا دیں. نمبر 1. نمبر 2، ابھی آپ نے بات کی اسٹرائک کی، کہ اسٹرائک ہو جائے تو وہ اتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہ لا فرٹرنیٹی ہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو قانون لے کر، جو لوگوں کا حق لے کر دیتے ہیں. اگر یہ آپ کی لا فرٹرنیٹی ختم ہو جائے تو یہ بہت مشکل ایک ٹاسک بن جائے گا. بٹ کم ٹو اوور پوائنٹ، جو آپ کا سوال ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. میرا فریضہ بنتا تھا کہ میں لا فرٹرنیٹی کو ڈیفینڈ کروں، کیونکہ میں بھی انہی میں سے ہوں. میں پی ایچ ڈی اگر میں نے کی ہے تو میں نے لا میں پی ایچ ڈی کی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر اپنے جوڈیشل سسٹم کو چیک کرنا چاہیں، اس کا انالیسس کرنا چاہیں کہ ہم کس سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تو ورلڈ جسٹس رپورٹ ایک شائع ہوتی ہے ہر سال کے بعد. اس کے اندر اس رپورٹ کے مطابق 139 ممالک کا تجزیہ کیا گیا. پاکستان کا نمبر اس میں 130واں تھا. ٹھیک ہے، میں فیکٹرز بعد میں بتاتا ہوں. اچھا، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی نچلی سطح ہے جا کر. اور سیکنڈ، جیسے میں سینئر صاحب نے، عبدالرشید صاحب نے بات کی کہ وہ یہ تھا کہ ججز کے حوالے سے انہوں نے بات کی، کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ جیسے ہر چیز کی ایک ریشو ہوتی ہے، ہمارے ملک کے اندر جو پبلک اور ججز کی آپس کی ریشو ہے وہ پوری نہیں ہے. ایک جج 10,000 بندے کے لیے ہوتا ہے، جو انٹرنیشنل ریشو طے ہے. آپ گوگل کر کے چیک کر لیں، اور بہت ساری ریسرچز اس کے اوپر آئی ہوئی ہیں. جو پبلک کی اور ججز کی جو ریشو ہے نا آپس میں، ایک جج 10,000 کے اوپر ہوتا ہے. ویری بیڈ لک اور ویری انفارچونیٹ، پاکستان میں اس وقت جو ججز کی ریشو ہے 1,00,000 کے اوپر ایک جج ہے. اچھا، وہ ڈاکٹر صاحب سب کے لیے ہے، جیسے ایک ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہے تو وہ مطلب سپوز ایک وارڈ کے لیے ہے، تو اس پتہ چلتا ہے کہ اس وارڈ کے اندر کیپیسٹی ہے 100 مریضوں کی، وہ 500 مریضوں کو چیک کر رہی، تو ہر شعبے میں آ گیا نا. آپ نے آبادی پہ جب کنٹرول نہیں کریں گے نا تو یہ مسائل تو ہوں گے نا. ٹھیک ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ براہ راست عدلیہ پر زور آئے گا، وزن آئے گا، تو وہ کیسے انصاف کر پائے گا؟ وہ بھی تو انسان ہے نا. اچھا، نمبر 1، بیک لاگ کا جو سلسلہ ہے نا، بیک لاگ کا سلسلہ آپ کی ایف آئی آر کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی انسیڈنٹ ہوا اور یہاں پر رپورٹس کے مطابق، جو ہائی کورٹس کی اپنی رپورٹس جاری کی ہوئی ہیں،
اس وقت تک تقریباً سالانہ 2 سے 3 لاکھ کیسز سیشن ججز کی کورٹس کے اندر صرف اس لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ ڈائریکشن جاری کریں کہ جناب یہ ہماری ایف آئی آر درج کر لیں کنسرن پولیس اسٹیشن. اگر یہ میٹر وہاں پر ہی حل ہو جائیں تو یہ کم از کم 3 لاکھ کیس آپ کا وہاں سے رکتا ہے. یہ بڑا اچھا نقطہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو 3 لاکھ کیس آپ کا وہاں پر رکتا ہے. سیکنڈ, آپ آگے آ جائیں پولیس اچھا ایک اور مزیداری کی بات بتاؤں, رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1.9 یا 2.1 ملین کیسز پینڈنسی کا شکار ہیں, لیکن یہ ان کیسز کی بات کر رہا ہوں جو کورٹس کے اندر ہیں, جو تھانوں کے اندر ہیں اس کی تو تعداد ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے اندر آپ کے اگر ایف آئی آر 100 ایف آئی آرز کٹی ہیں نا تو میکسیمم اس کے اندر 25 چلان آگے سبمٹ ہوتے ہیں, 75 تو کورٹس کے اندر تھانے کے اندر پینڈنسی کا شکار ہیں. نہیں جی عارف بھائی, یہ تو بڑا اہم نقطہ بتا دیا, یعنی کہ ایک جرم ہوا ہے, تھانے نے ایف آئی آر درج کر لی ہے اور وہ اس میں سے 100 میں سے 25 جو ہے نا ایف آئی آر کورٹ میں آ رہی ہیں, 75 کتے جا رہی ہیں. سر اس سے پہلے میں ایک صرف ٹچ کروں گا بات کو. آپ نے وہ اسٹرائک کے والے سے اور آپ نے پارکنگ کی بات کی تھی. دیکھیں ہمارا جو پروفیشن ہے جی کالے کوٹ والا, یہ معاشرے کے اندر اعتدال کو جو ہے نا یہ بالکل بیلنس کر کے رکھتا ہے. آج اگر آپ ہمارے پروفیشن کو سائڈ پہ کر دیں, میں بڑا اوپنلی آپ کو ٹی وی پر کہہ رہا ہوں, آپ کو جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, آپ کو باقی ادارے عام آدمی کو ویسے ہی کھا جائیں گے, بالکل ختم کر دیں گے. یہ ہمارا ادارہ ہے جو ایک عام آدمی کے لیے بات بھی اٹھاتا ہے, آواز بھی اٹھاتا ہے اور ان کے لیے سڑکوں میں بھی آتا ہے, مارے بھی کھاتا ہے. نمبر 1. سیکنڈلی جیسا میرے بھائی نے ڈاکٹر صاحب نے بات کی بیٹھ کے, بالکل ٹھیک بات ہے یہ بات. پھر وہی میرے والی بات کو سیکنڈ ہوتا ہے بیٹھ کر کہ کاگنیزنس جو ہے پولیس کی وہ ایک اسپیسیفک سیکشن کے تحت ہوتی ہے, جو اس کے بعد جائے گا قابل دست اندازی اگر ہوگا وہ اس کی ایف آئی آر کاٹ دے گا. سیکنڈ ہو گیا, نارمل ہو گیا بیٹھ کر. اب وہ کیسے چلے گا, وہ پھر ہمارا کلچر اس کو تباہ کر دیتا ہے, تھانہ کلچر تباہ کر دیتا ہے. آپ ٹوٹیلٹی میں جائیں, ہمارا افسر شاہی جو ہے وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے. اس کی ٹوٹیلٹی میں جائیں, ایک وکیل ہے, اگر آپ ہماری وکالت میں سے جو آج کل سو کالڈ ایلیٹ کلاس بنی ہوئی ہے, اگر آپ ایلیٹ کلاس کو سائڈ پہ اٹھا کے کر دیں جو 4 سے 5% ہے اور جو ہر بار کو کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی ہے, تو 90% جو لائرز ہیں وہ پوری تن دہی سے اپنی جان فشانی سے کام کرتے ہیں. اور وہ کتنی فیس چارج کرتے ہیں, وہ نارمل کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر کے فیس چارج کرتے ہیں. نشید بھائی, ایک چھوٹی سی بات میں یہاں آپ سے کرنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو خرابی کی جو بنیاد ہے وہ ایف آئی آر کے اندراج سے شروع ہوتی ہے؟ نہیں, ایف آئی آر کا اندراج ہونا چاہیے اگر کوگنیزنس متن بنتی کی ہے, بات کر رہا ہوں. مت ہونا چاہیے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں میرے ساتھ, اگر کوئی ظلم ہوا ہے, کوئی زیادتی ہوئی ہے, میرے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں. آئدر میں چلا جاؤں پولیس کے پاس, میں جا کے ایف آئی آر وہاں پہ انسرٹ کروا دوں, میں درج کرا دوں, اور آئدر میں استغاثہ کورٹ کے اندر فائل کر دوں. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ہم پاکستان میں یا جو سب کو یہاں پر, کیونکہ ایف آئی آر جو ہے وہ ایک نارمل تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ یہ پرچہ کٹ گیا. ادروائز جو بہترین پراسپیکٹ ہے جو لاء کے اندر دیا ہوا ہے کسی بھی داد رسی کرنے کا, وہ استغاثہ فائل کرنا ہے. وہ آپ استغاثہ کورٹ میں فائل کرتے ہیں, آپ کے گواہ ہوتے ہیں, آپ سب چیزیں کورٹ میں پہلے دن پیش کرتے ہیں. جج دیکھتے ہیں کہ اگر کاگنیزنس بنتی ہے تو ان کو سمن کر لیتے ہیں, ورنہ ان کو سمن نہیں کرتا. جو بیسٹ پروسیجر ہے ایک اپنی دادرسی کا وہ استغاثہ ہے فائل کرنا. مگر ہم ایف آئی آر, کیونکہ ہمارا کلچر ہے, ہم ایف آئی آر میں چلے جاتے ہیں. ایف آئی آر کے اندر آپ دیکھیں 302 کا مقدمہ ہو یا جو چھوٹا بڑا مقدمہ ہو, وہ تفتیش کون کرتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات میں یہاں آپ ایسے تفتیش کرے ایک گا. معلومات لینا چاہتا ہوں. میرے ایک دوست کے بیٹے کا مرڈر ہو گیا, جی ایف آئی آر درج ہو گئی. پہلے تو وہ ان کی باڈی نہیں مل رہی تھی, جی نہر سے باڈی مل گئی, ایف آئی آر درج ہو گئی. ہم نے اپنے تئیں ایک بہت اچھا وکیل کیا اور وہ بری ہو گیا. دیکھیں لکوناس, میں وہی عرض کرنے لگا تھا آپ کو کہ ایک 302 کا مقدمہ سب سے بڑا میٹر, اتنا ہینیس آفینس ہے, اس کی تفتیش کون کرے گا؟ تفتیشی کرے گا. تفتیشی کون ہوگا جی؟ آئی او ہوگا. انویسٹیگیٹو آفیسر کون ہوگا؟ میکسیمم آپ کا ایس آئی ہوگا, سب انسپیکٹر ہوگا, آپ کا اے ایس آئی ہوگا, جن کو انگلش لکھنی آتی نہیں ہوگی بیٹھ کر, جن کو صحیح طریقے کے ساتھ اردو لکھنی آتی نہیں ہوگی, جو گھر جو دفتر بیٹھ کے محرر کہیں گے ہاں بھی تو ضمنی لکھ دے بیٹھ کر. یہ نظام کو ٹھیک کرنا ہے. وہ لکوناس کو ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ لکوناس ہوتے ہیں پولیس والوں کے, وہ پروسیکیوشن کی ہوتی ہیں. جب ایک بری ہوتے تھے, آپ نے کہا جی اپنی اچھا وکیل کیوں بری ہو گیا, وکیل کا قصور تو کوئی نہیں بیچارے کا. جو پروسیکیوشن ہوگی اس نے ایویڈنس ہی نہیں دینی. وکیل نے تو اس ایویڈنس کو کورٹ میں پروف کرنا ہے نا. جب پروسیکیوشن ایک جو سب انسپیکٹر ہے, ایک اے ایس آئی ہے, میں ان کی تذلیل نہیں کر رہا, میں ان کی اہلیت کی بات کر رہا ہوں. یا تو آپ نظام اتنا اچھا کر دیں کہ آپ کا اے ایس آئی, آپ کا سب انسپیکٹر وہ مکمل طور پہ قابل ہو. مشکل باتیں کر رہے ہیں, ہمیں تو سچی بات ہے وکیل کا قصور اس میں پھر بھی کم ہوتا ہے, یہ نہیں ہوگا. ہوتا ہے. اچھا جی عمران ساجد صاحب, یہ بتائیے, یہ جو لوئر کورٹس کے اندر عوام کے مسائل ہیں
اور بہت زیادہ مسائل ہیں. اگر میں ایک ایک مسئلے کو یہاں ڈسکس کرنا شروع کروں تو صرف مسئلے ہی ڈسکس ہوں گے, ہم پروگرام نہیں کر سکیں گے. سب سے اہم مسئلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوئر کورٹس میں عوام کا کون سا مسئلہ ہے اور وہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ نہیں, مسائل دو طرح کے ہیں نا. ایک مسئلہ تو وہ ہے جو وہ لے کے آ رہا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے, یا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے اس کو آگے مسائل ہیں. یہ دوسری والی بات کر رہا ہوں. مثلا آ گیا لوئر کورٹس میں, ٹھیک ہے نا, اب ایک تو اس کی ایف آئی آر اور یہ سب تحقیقات اور فلانا فلونا, اس کے بعد بھی وہ بیچارہ دھکے کھا رہا ہے. میں نشید بھائی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. جو جتنے بھی کیسز ہیں وہ انویسٹیگیشن پہ ہم اسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جتنی بھی ہے آج تک کوئی پراپر انویسٹیگیشن آفیسر ہے ہی نہیں. ہاں, یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری تحقیقات کا جو پیمانہ ہے, جو آئی او ہے اس کی کوالیفیکیشن نہیں ہے, مطلب اسے فرینزک سائنس سے وہ انویئر ہے, اسے کسی چیز کا نہیں پتہ کہ انویسٹیگیشن ہوتی کیا ہے, کرائم سین کے بارے میں اویئر نہیں ہے. انہوں نے پچھلے دنوں میں ہومیسائڈ نامی ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا جو صرف مرڈر کو ڈیل کرتا تھا. کہیں بھی کرائم سین ہوتا تھا, کہ مرڈر ہوتا تھا تو وہ ہومیسائڈ کا جو انچارج ہوتا تھا وہی, اس کے پاس صرف ایک ہی کام ہوتا تھا, وہ صرف مرڈر ڈیل کرتا تھا. ٹھیک ہے. ابھی جو آئی اوز ہیں ان کے پاس 4 ڈیوٹیز ہیں. وہ ہائی کورٹ بھی وہی جا رہا ہے, انویسٹیگیشن اس کی جو کمپیٹنسی ہے, اس کی مطلب کوالٹی ہے, وہ کوالٹی پرووائڈ ہی نہیں کرتا. تو پھر جب ایویڈنس کورٹ میں, کیونکہ کیس بنا کے تو آئی او نے سبمٹ کرنا ہوتا ہے, پٹ کرنا ہے, اس کے بعد اس پہ ہم نے جو ہے وہ اپنی. آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو سب سے پہلا نقص ہے وہ نظام کے اندر ہے؟ نشید صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد تو ہم پھر عدالتی نظام پر کوئی بات نہ کریں. جب آپ کی بنیاد ہی غلط ہے تو پھر عمارت کیسے کھڑی کریں گے؟ بالکل. میرا سوال ہے نا آپ سے کہ ہم کیسے اس کو انصاف دے پریسیڈنٹس سکتے موجود ہیں اس پہ. دیکھیں نا, کورٹس بھی ایسے, کورٹس بھی باؤنڈ ہیں لا کے اندر, لا موجود ہے, پریسیڈنٹس موجود ہیں. بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا اسکوپ اتنا بڑا ہے, نشید بھائی میرے سینئر بیٹھے ہیں, کہ اس پہ تو صرف ایک بلب پہ وہ بندہ بری کر دیتے ہیں. آپ نے بلب قبضے میں نہیں لیا, سورس آف لائٹ پہ, تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ وہ تو اب آئی او کی ایفیشینسی ہے نا, آئی او نے اس کیس کو کیسے بنایا اور کیسے کورٹ میں سبمٹ کیا, اور کیسے, اور کیسز میں سزا بھی ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے سزائیں بھی ہوتی ہیں. اگر اچھی انویسٹیگیشن ہو تو اس پہ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور سزائیں بھی دیتے ہیں. اچھا, کیا یہ ضروری ہے کہ اگر لوئر کورٹس میں سزا ہو گئی ہے تو آگے جا کر اس کو بری بھی کیا جا سکتا ہے اگر وہ بہتر انداز سے اس کا مقدمہ لڑا جائے؟ دیکھیں, لکوناز تو پائے جاتے ہیں ایویڈنس میں. سم ٹائم ٹرائل کورٹ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کو اپیلیٹ کورٹ جو ہے وہ ان کو بری کر دیتی ہیں, ان چیزوں کو آبزرو کر کے سسٹین نہیں کرتی, وہ ان کو بری کر دیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے, ایسے ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر عبدالغنی صاحب, فوجداری کیس میں آپ کا پی ایچ ڈی ہے. اچھا, یہ بڑا خوفناک موضوع ہے اور اس میں ظاہر ہے کرائم ہی کرائم ہے. آپ نے جب پی ایچ ڈی کیا تو کبھی ان لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی کہ جو براہ راست ایسے جرائم میں ملوث ہیں, ان سے پوچھنا تھا بھی یہ کیا معاملات ہوتے ہیں تاکہ آپ کا تھیسس بہت اچھا بنے؟ کوئی ایسا تجربہ یا مشاہدہ؟ چلیں, آپ تھیسس کی بات کرتے ہو تو میں آپ کو کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ میں نے انٹرنیشنل, میری پی ایچ ڈی انٹرنیشنل ہے, اور انہوں نے بڑی جانفشانی سے اس تھیسس کو کمپلیٹ کروایا اور بڑی اسٹرگل کی انہوں نے. فار ایگزامپل, میں نے ایک فیکٹر نکالا ہے کہ ایف آئی آر لیٹ کیوں درج ہوتی ہے, یا لیٹ آف ایف آئی آر میں ایک فیکٹر ہے میرا. یہ میں نے اس سے پہلے ایکڈیمیکلی میں نے اس کو پروف کیا, اور اس کے بعد ایک فوکس گروپ ڈسکشن ایک میں نے طے کیا, ایک ڈومین بنایا. اس کے اندر میں نے پولیس انویسٹیگیٹنگ آفیسرس اور یہ پروسیکیوٹرس, لائرس, ہائی کورٹ کے لائرس, اپنا سپریم کورٹ کے لائرس, میجسٹریٹس, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اینڈ ہائی کورٹ جسٹس آف دا ہائی کورٹ, یہ سارے میرے ایک پینل تھے. ان سے بھی میں اپنے سوالوں کو پھر پٹ کر کے اس کو ویٹ کرواتا تھا. ان کے کومنٹس لے کر پھر وہاں پہ پٹ کر کے پھر ان کے آگے اپنا تشریح دینے کے بعد پھر اس کا انالیسس کر کے پھر اس بات کو باور کیا جاتا تھا کہ آیا کہ جو فیکٹر میں نے آگے لکھا ہے وہ آیا کہ پریکٹیکلی طور کے اوپر بھی اس کو ویلیڈیشن ہے کہ نہیں ہے, اس کو پروف کیا باقاعدہ طور کے اوپر. ٹھیک ہے, جیسے میں نے ایف آئی آر کی بات کی تو اس طرح سے یہ باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں. اور بہت سارے فیکٹرز, جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ جیسے مترا صاحب جواب دے رہے تھے کہ ایک کلائنٹ ہے یا ایک مظلوم ہے, جب وہ کورٹ کے اندر آتا ہے تو اس کو کون سے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. چلیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں سو دیٹ آئی مے بی ایبل ٹو کلیئر اٹ دا پوزیشن آف دا وکٹمس. وہ جب کیس آتا ہے نا تو سب سے پہلے تو گواہان کورٹ میں نہیں آتے. ایک اتھینٹک رپورٹ کے مطابق 100 اگر گواہان ہیں ان کو نوٹس جائیں گے تو 75 جو ہے نا اس کو ریسیو کریں گے اور اس میں سے 50% آ کے کورٹ کے اندر اپنی گواہی دیں گے.
اچھا یہ وہ ہے جو پرائیویٹ ہیں. اب اس کے اندر کچھ گواہان ایسے ہوتے ہیں جو سرکاری ہوتے ہیں, مثلا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے. اب وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا ٹرانسفر ہو گیا ہے, ملتان سے لیا ہو گیا ہے, پنجاب کی کسی بھی جورسڈکشن کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر ہو گیا ہے. اب اس کا آنا وہاں سے یہاں چھوڑ کر آنا بہت بڑا محال ہے, ویری کروشیل. اب تو جدید نظام ہے, آن لائن بھی تو آ سکتا ہے. سر آن لائن ہمارے ہاں یہ سسٹم ہے نہیں, پرابلم یہ ہے. اویلیبل ہے ویڈیو لنک, اویلیبل ہے, ویڈیو لنک اب آ گیا ویڈیو لنک. اب اچھا چلے یہ آیا, اچھا چلے وہ آ گیا. اور اس کے بعد سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ جس پروسیکیوٹر نے اس کو آگے ویٹ کروانا ہوتا ہے, اس کی آگے پلیڈنگ وہ ایک پروسیکیوٹر ہوتا ہے, اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس 3 یا 4 کورٹس ہوتی ہیں جس کے اندر اس اکیلے بندے نے نا سارا دن کے اندر اس کو وہ پورا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب قتل کی اگر ایویڈنس لگی ہوئی ہے, سینئر لیگل فرٹرنٹی اویلیبل ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ واقعتاً کہ 10 گھنٹے نہیں لگتے ایک اپنا ایویڈنس کے اوپر. اب ایک جو پروسیکیوٹر ہے جس کے اوپر 3 عدالتیں ہیں, ایک پروسیکیوٹر اگر ایک جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو 3 جگہ پہ تو اس کی غیر حاضری ہے, تو خیر وہ سارے کسی التوا کا شکار ہوں گے. وہ سارے کے سارے جو کلائنٹ آئے ہوئے نا وہ بیچارے بیار و مددگار ہزاروں روپے لگا کے غریب غربا آتے ہیں گرمی کے موسم میں. اچھا جی نشید بھائی, آپ کا تھوڑا سا لوڈ کم کر دیا ہے سی سی ڈی والوں نے, کیا کہتے ہیں, یہ کوئی اچھی بات ہے؟ دیکھیں جی, جسٹس تو ہر ایک کو پراپر چینل سے ملنا چاہیے, اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں بنیادی ہے. بات ہے. اور دیکھیں اسلام میں ایک سزا ہے چوری کی کہ جی آپ ہاتھ کاٹ دو. وہ کیوں ہے؟ یہ نہیں کہ خدا کا سے کوئی جبر ہے, وہ اس لیے کہ لوگ اس سے ڈریں, اس سے عبرت حاصل کریں اور وہ دوبارہ وہ کام نہ کریں. یہ ایک تاثر ہے بیٹھ کر. تو باقی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. باقی یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرے کے جو مسائل ہو چکے ہیں اس وقت تک, جو ہم جس لیول پہ ہم جا چکے ہیں, جو ٹالرنس کا جو ہم عدم برداشت کا لیول ہمارے اندر آ گیا ہے, اور جو فرسٹریشن ہمارے اندر آ گئی ہے, اس کے لیے تھوڑی سی سختی جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. اور وہ سختی کرنا ایک عام آدمی کے حق کے لیے میرے خیال میں ضروری ہے. ہم اس کو, میں کبھی بھی کسی چیز کو ماورا عدالت کام کو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا, بادی اور نظر کبھی بھی نہیں کرتا, بادی اور نظر میں پریما فشائی, نشید بھائی پریما فشائی نہیں, بادی اور نظر میں آپ اپنے عدالتی نظام پر عدم اعتماد, میرا جملہ کا پورا تو میں کہتی پریما فشائی یہ ہے کہ if their intention is not bona fidely, تو if they are bona fidely on that thing, تو bona fide چیز کو تو پھر کیا پتا کوئی بہتر ہی ہو جائے بیٹھ کر. مگر بہتر ہے کہ نظام بہتر کریں, عدالتی نظام بہتر کریں, اور اپنی چوائس آف جو ججز ہیں. 80 سال ہو گئے پاکستان کو بنے, ابھی تک تو ہم نظام بنا نہیں پائے, تو سر کوئی ٹائم نہیں شاکر بھائی, یہ بات میں اس سے آپ سے اتفاق نہیں کرتا. 70 سال کسی قوم کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ یورپین ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, سینکڑوں سالوں کی ہیں. آپ ٹرکی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, سینکڑوں سالوں کی ہیں. ہم تو پھر 70 سال میں بہترین, میں اپٹیمسٹک ہوں, ہم برے نہیں ہیں. 80 سال کہے آپ نے 70, اچھا کتنے سال آپ چاہتے ہیں؟ میری عرض سنیں, ہم پھر برے نہیں ہیں. 70 سال گزارنے کے باوجود آج بھی من حیث القوم ہم برے نہیں ہیں. اتنے برے نہیں جتنے باقی لوگ برے ہیں. یہ ٹوٹیلٹی میں بات کرنا بڑا آسان ہے کہ جی ہماری قوم نہیں بنی. ہماری قوم ہے. اس قوم کو ایک اچھی ڈائریکشن دی جائے. اگر اچھا کوئی ڈائریکشن ممار آ جائے اس کو بنانے کے لیے, وہ قائد اعظم ہو جائے, وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو جائے, وہ بینظیر بھٹو ہو جائے, اچھے لوگ جب آ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس قوم نے اچھا کام کیا. آج دیکھ لیں آج آپ کی قوم, آپ پھر ایک طریقے کے ساتھ آپ بہتر پہ جا رہے ہیں. ایک من حیث القوم پاکستان کی جو ایک عام آدمی ہے, پاکستان سے محبت کرنے والا ہے, نظام سے محبت کرنے والا ہے. ہاں نظام کو یہ چاہیے کہ اس کو گلے لگائے. ریاست کا جو ایک ورڈ ہم کہتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, تو بچے تو بیٹھے ہیں, ریاست ماں بن کے بچوں کو اٹھائے نا, بچوں کو ساتھ سینے سے لگائے, بچوں کو ساتھ لے کے چلے. یہ ٹوٹیلٹی جو ہے, ریاست جو ماں ہے نا جی, وہ ماں جو ہے وہ 3 سے 4 بچوں کا بوجھ تو اٹھا سکتی ہے. 300-400 بچوں کا بوجھ جو ہے نا وہ ماں نہیں اٹھا سکتی. ہمیں اس پر بھی کچھ سوچنا, پلاننگ تو کرنی چاہیے نا. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں گھر میں جو ہانڈی پکتی ہے وہ 10 بندوں کے لیے ہے, آپ کہتے ہیں 100 بندہ کھا لیں. بات یہ ہے شاکر بھائی, ریاست کا کیا کام ہے, ریاست کس لیے ہوتی ہے, ریاست کیا بیسک معنی کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے, وہ ڈیفینیشن کو ریاست سمجھ رہا ہوں, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس جو محدود وسائل ہیں اس کے اندر رہ کر ریاست کیا کر سکتی ہے؟ کرنا چاہیے. ہم یہ دیکھیں, ایک عام آدمی, فلڈ آیا ہے, کبھی کیا آپ نے دیکھا ہے اچھا کام ہوا ہے؟ سب گورنمنٹس اچھا کام کیا ہے, میں سب گورنمنٹس کو اپریشیٹ کروں گا. فلڈ کے اندر جو ایک فلڈ افیکٹی ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے سر آپ مجھے محل بنا دو, اس نے یہ کہ یار میرے اگر ایک بھینس گئی ہے تو اس کا مجھے آپ ریسل کر دو. ڈاکٹر صاحب نے بتانا چاہتے ہیں, ڈاکٹر غنی صاحب. جیسے سر فرما رہے ہیں نا کہ
ہمارے ہاں کنوکشن ریٹ میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں کنوکشن ریٹ بلو 10% ہے. اس وجہ سے بھی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ جرائم کی تعداد زیادہ ہے. اگر سورۃ نور اس کی ابتدائی آیات پہلی تیسری یا چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنین کی جماعت، اگر تم کسی کو سزا دو تو سزا دیتے وقت تمہارے پایہ استقلال کے اندر لغزش نہیں آنی چاہیے اور مومنین کا ایک گروہ اس کو دیکھ رہا ہو. ٹھیک ہے، جب ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کورٹس نے یا لوگ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی بھی وقت جگہ پہ کریٹ ہو جائے گا تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اور سیکنڈلی جو ایکیوزڈ ہوتا ہے وہ چائلڈ آف دا کورٹ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے تحت بری کر دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں کنوکشن ریٹ لو ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے ہاں جرائم کی ریشو بھی زیادہ ہے اور کیسز کی ریشو بھی زیادہ ہے. آن دا ادر ہینڈ آپ چائنا کو دیکھ لیں، وہاں پر کنوکشن ریٹ 99.99 پوائنٹ ہے اور وہاں جی اور وہاں پر اس وجہ سے کرائم ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں میں ایک بہت بڑے بزنس مین ہے شیخ نعیم صاحب، ان کے ساتھ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جتنے مرضی کیمرے لگ جائیں مالز کے اندر چوری رک نہیں سکتی. ٹھیک ہے، چوری ہوگی، آپ جتنا مرضی اسٹرکٹ سسٹم لے آئیں کرائمز ہوں گے لیکن ریشو کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، آپ اپنے سسٹم کو بیٹر کر لیں اور بینیفٹ. آپ سیکنڈری سر نے ہی بات کی تھی کہ جناب والا جو ہمارا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ میٹرک پاس ہوتا ہے، ایف اے پاس ہوتا ہے. آپ کے پنجاب کے اندر ایک پولیس اسٹیشن بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر تعداد پوری ہو. آپ کی پنجاب کے اندر ایک بھی عدالت ایسی نہیں ہے جس کے اندر ججز کی تعداد پوری ہو. ایون کہ ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بھی پوری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ چیزیں اور لیکوناس اور یہ تعداد پوری نہیں ہوتی نا اس وقت یہ معاشرے کے میتلا صاحب یہ انہوں نے بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی عدالت کے اندر عملہ پورا نہیں ہے، ججز پورے نہیں ہیں، تھانے کے اندر پورے نہیں ہیں، پھر عام آدمی کو انصاف کیسے ملے گا؟ اس پہ میں تھوڑا سا ان دونوں کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے آگے تھوڑی سی بات بڑھاؤں گا کہ جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے نا جی، دیکھیں پہلے کلیکشن آف ایویڈنس اور کوالٹی آف ایویڈنس، یہ دو چیزیں ہیں جس پہ ہمارا کیس سٹینڈ کرتا ہے. تو کافی جیسے ایف آئی ہے، ایف آئی اے میں پہلے انکوائری ہوتی ہے، انکوائری کے بعد ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں ایسے ہے کہ ہم ایویڈنس کلیکٹ نہیں کرتے، ہم بندے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ہمیں سارا کچھ بعد میں کرواتا ہے. تو ہمیں پہلے اس پہ انویسٹیگیشن کے پروسیس کو بہتر بنانا چاہیے اور پراپر انویسٹیگیشن آفیسرز تعینات کرنے چاہیے تھانے میں. یہ جو میٹرک پاس ایف اے والے جو ہے جو پروموٹ ہو کے کانسٹیبل سے ڈی ایس پی بنے ہوئے ہیں تو ان کے بس کا کام نہیں ہے. تجربہ تو بہت اچھا ہوتا ہے. تجربہ میں دیکھیں ٹیکنالوجی جدید آ گئی ہے، اب آپ کی کرائم بھی جدید ہو گیا ہے سارا، تو اب ٹیکنالوجی کے کرائم ہے تو وہ تو ان اویئر ہے. ڈاکٹر غنی صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے اپنے دوست کے حوالے سے بات بتائی شیخ نعیم صاحب کے کہ آپ جتنے مرضی سیف سٹی کیمراز لگا دیں جرائم تو ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی، لوگوں کو خوف ہی نہیں ہے. موڈ چینج ہو گیا نا جی. دیکھیں اب ڈکیتی کا پہلے موڈ اور تھا، اب ڈکیتی کے موڈ چینج ہو گئے. وہ بات مرزا صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. دوسری بات یہ شاکر بھائی، ہمیں ایک چیز کو منحل سے قوم دیکھنا پڑے گا. نظام کی بات کریں، جس مرضی کی بات کریں، ایک جج بیٹھا ہوا ہے، وہ پہلے اب لوور جوڈیشری کی بات کر لیں، ہائی کورٹ ایک سپریم کورٹ کی کر لیں، میں اپنے پروفیشن کی بات کروں گا. وہ جج بیٹھا 100 کیس سن رہا ہے. پہلے اس کی تنخواہ تھی 10,000 روپے اور اس کی تنخواہ 4 لاکھ روپے. ہائی کورٹ میں آ جائے 10 لاکھ روپے ہے، سپریم کورٹ چلے جائیں 15 لاکھ روپے مثال کے طور پہ. ساتھ اس کو پکس پوری چیزیں مل رہی ہیں بیٹھ کے اس کو. تو اس کا کیا کام ہے؟ ہی ہیز ٹو ڈیلیور، اس سے ڈیلیور کرنا ہے. ظاہر ہے اب کہ اس اس کے کے سامنے معاشی کھڑا ہے مسائل ایک تو حل وکیل. ہو گئے نا. اب اس کے ساتھ کھڑا ہے ایک وکیل. اب ایک تحصیل لیول پہ چلے جائیں، جج کی تنخواہ 4 لاکھ روپے ہے، وہ جو وکیل سامنے کھڑا ہے وہ 2,000 روپے لے کے آیا ہوگا، 5,000 لے کے آئے گا، 10,000 لے کے آیا ہوگا. وہ بھی 10 چکر مار رہا ہے. اس جج کا کام یہ ہے کہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی چیز دیکھ کر اس کو جلدی نپٹائیں چیزوں کو. یہ اس کا کام ہے. جو بندہ اگر ہمارے ملک میں ہر بندہ اپنا کام کرنا شروع کر دے تو میرے خیال میں ہماری پرابلمز، ہماری ٹینشنز بہت حد تک کم ہو جائیں گی. عمران ساجد بہت حد صاحب، تک کم ہو جائیں میں نشید صاحب کی اس گفتگو سے اٹھا کر ایک سوال آپ کی کورٹ میں ڈالتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب کی تنخواہ ہو گئی زیادہ، اب اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر وکیل جو 5,000 10,000 لے کر آیا ہوا ہے اس کی سننے. تو آڈا ہی بائی بند آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں جی وہ ہمارے وکیل صاحب کو بخار ہو گیا، اس کی تاریخ آگے بڑھا دی جائے.
یہ کیا رویہ ہے؟ نہیں یہ کوئی ایک تو رویہ مطلب وکیل بیچارہ آیا ہوا ہے، دوسرا وکیل کہتا ہے جی نہیں تسی آگے چلے جی، میں نے آج تو کرنی نہیں ہے نا بحث. یہ مجھے، میں ان سے نہیں بات کر رہا، میں آپ سے جی دونوں سائڈس کے جو رشید صاحب مطلب مجھے ان سے بات یہ آپ کرنے کریں گے میرے بھائی سے بات، مگر یہ جو آپ کی بات ہے نا، ہاں. یہ کسی بھی مقدمے کو لنگر آن کرنے کے لیے یہ پینٹ ہے، کچھ بھی نہیں. یہ آج پیشی لے لیتے ہیں، کل پہ رکھتی ہے، ہفتے بعد ہوتی ہے، یہ پینٹس ہے. سر جی اصل آپ باتیں ہفتے پھر وہی کی ہیں بات کرتے ہیں شاکر صاحب، سر اصل جی باتیں مہینوں پھر گزر وہی جاتے ہیں. نہیں گزرتے، اصل باتیں پھر وہی ہیں. آپ اپنا کام کریں، وکیل اپنا کام ٹھیک کر رہے جی ہیں، میں اوپر میتلا والے صاحب اپنا سے کام پوچھتا میں ہوں. بتاؤں کافی سارے جو ایشوز ہیں نا ان پہ ماڈل کورٹس بن چکی ہیں، جن پہ آپ ٹائم فریم دے دیں جیسا کہ یہ آپ کا کیس 2 مہینے میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. جیسے مرڈر کے جو ہے وہ ماڈل کورٹس موجود ہیں. تو یہ دیکھیں سسٹم چینج ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اس کو اڈاپٹ بھی ہم کر چکے ہیں. ہم نے مطلب اب ATC میں 7 دن میں ٹرائل ہوتا ہے. نشید بھائی کو پتہ ہوگا 7 ڈیز میں آپ نے اپنی ایویڈنس کمپلیٹ کرنی ہے، اس میں آپ کو ڈے بائی ڈے آپ ہیئرنگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہم وہاں بھی دیکھیے میرا ایک ڈلیور سوال کرتے ہیں. ہے، مثال کے طور پہ خلا کا کیس ہے، جی بچی کا سارا خاندان جو ہے نا وہ لٹکا ہوا ہے، وہ اس میں بھی وہ لیٹ ٹیکٹس ہو رہے ہیں کہ جی وہ نہیں جو سر، میں بتاتا ہوں تین لیٹ پیشوں ٹیکٹس پہ کیا ہیں. وہ لیٹ ٹیکٹس یہ ہیں کہ لڑکے کو فون کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کے خلاف یہ اشتہار دیا جاتا ہے، اس سے رابطہ کیا جاتا ہے، وہ فون ریسیو نہیں کرتا. وہ بعد میں کہتا ہے جی مجھے کیا پتہ یہ عدالت کی طرف سے ٹیلی اگر فون. ایک اجازت ہو تو میں ایک صرف آپ جملہ کو کا تو اجازت کیا، آپ پورا پروگرام آپ کر لیں. خلا کا کیس کا اگر میں کروں، ہمارے کورس میں کچہری میں کیس آتے ہوتے ہیں نا جی. ہاں جی جب کیس کسی لڑکی کی طرف سے آتا ہے نا، مجھے میرا جونیئر فوکس سر بھی کیس آیا ہے، بھائی بک کہاں سے، یہ خاتون میں گیا مبارک کو جیت گیا، ہاں بس لڑکے کی طرف سے یار مبارک کو ہار گیا. بھائی یہ چھوڑ دیں، یہ چیزیں ہم باہر بیٹھ کے چیزیں اور دیکھتے ہیں. ہمارے لا نے خواتین کو اتنا فیسیلیٹیٹ کی ہے، آئی شوڈ یوز اے ورڈ اوور فیسیلیٹیٹ کر دی ہے خلا کے کیسز کے حوالے سے. اگر آپ کہتے ہیں خلا کی شرح بڑھ رہی ہے تو اس میں پھر ہمارا قصور نہیں ہے، پھر ان کا قصور ہے جو لا میکرز بیٹھے ہوئے ہیں اندر بیٹھ کر، کہ آپ نے آج آپ کیس فائل کریں، اگلے پیشے میں آپ کھلا ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کے اندر بھی کچھ معاملات ایسے ہیں؟ چلیے یہ نہیں آپ سے نہیں پوچھتا، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا. ڈاکٹر صاحب آپ کو تو PhD ہے، یہ جو اب حال ہی میں جو چیزیں آئی ہیں جیسے خلا ہے یا جائیداد کے معاملات ہیں، ہراسمنٹ کا کیس آ گیا ہے، اور مطلب ایسی جناب مجھے جی شاکر صاحب کی شکل پسند نہیں ہے، چل بھی اس کو ہراسمنٹ کے کیس میں پھنسا دیا جائے. یہ جو قانون کے اندر یہ چیزیں آ گئی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ قانون کے اندر چیزیں نہیں ہے، یہ مس یوز آف دا قانون آپ لا کہہ سکتے ہیں آپ اسے. دیکھ رہے ہیں جب ابھی نشید صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ بچی خلا کے لیے جاتی ہے ان کو مبارک ہو آپ جیت گئے، دیکھیں نا. وہ اپنے ایکسپیریمنٹ بتا رہے ہیں، لا نہیں بتا رہے ہیں. وہ ان کی ایک اپنی ایکسپرٹیز ہے، ان کی ایک لائف ہے. ان کو پتہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ انٹر ہوتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ یار اس کو اگر پکڑ کے لایا جا رہا ہے تو مجھے ٹائم لگے گا، اگر وہ خود چل کے آ گیا ہے تو مجھے ٹائم کم لگے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. ان کی اپنی ایکسپرٹیز ہے، اس کے مطابق انہوں نے اپنی اوپینین دی ہے کہ یہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہے، اگر ویسے اگر لڑکا کال کرے گا تو ایسا ہے. ان کی ایکسپرٹیز ہیں، وی کین ناٹ ڈینائی اٹ. بٹ کم ٹو اور پوائنٹ، ایکچولی ہمارا لاز جو ہیں اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ چینجز نہیں کی گئی، ہونی چاہیے تھیں. اب یہ بات میں آپ کو یہاں پہ بڑا اہم نقطہ ہے. یہ میں بات بتاتا ہوں. میں نے ملیشیا سے PhD کی ہے، وہاں پر بھی یہی لا ہے. انہوں نے بھی برطانیہ سے آزادی حاصل کی ہے. میرے سپروائزر نے مجھے بتایا کہ آپ نے اپنے لاز کو وقت کے ساتھ ساتھ امینڈمنٹ نہیں کی اس کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہاں پہ پرابلمس ہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پر مجھے کتابی شکل میں بتایا، پہلے ہمارا لا یہ تھا، اب یہ ہے. دیکھیں جرائم جو ہیں 100 سال کے بعد اس کی نیچر ہی چینج ہو چکی ہے، جبکہ ہمارے جو لاز ہیں وہ 125 سال پرانا ہے، کوئی 150 سال پرانا ہے، ایسے ہیں. اب جیسے سائبر کرائم بالکل نیا آ گیا. جی. تو یہ جو لا کے اندر جو جن لوگوں نے امینڈمنٹس کرنی تھی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں پہ ایک چیز کوٹ کر دیتا ہوں، ہے تو تھوڑی سی کڑوی لیکن موقع کی مناسبت کے ساتھ ہے. اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر 2002 میں ایک قانون آیا تھا کہ پولیس ریفارمز لا 2000، پولیس آرڈر 2002. ابھی تک آپ کے ملک کے اندر پارشلی طور پر امپلیمنٹڈ ہے، فلی طور پہ وہ امپلیمنٹڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو رائٹر ہے، یہ آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، اس کے جو اخبار کے اندر جو اس کی سٹیٹمنٹ چھپی ہے وہ میرے پاس آج بھی موجود ہے. اس نے کہا کہ اس قانون کو فلی طور پر امپلیمنٹ نہ ہونے کے اندر ہمارے ملک کے بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس اور پولیس کے ہائی ایفس شامل ہیں. میری ایک پولیس آفیسر کے ساتھ بات چل رہی تھی تو ایسے انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس صحیح کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟
میں نے کہا سر پولیس کام کر رہی ہے لیکن میں آپ سے ایک سوال پٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس کا جواب دے دیں گے. میں نے کہا آپ یہ بتائیں, آپ کو ماشاء اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہوئی ہے, اتنی شان دی ہوئی ہے اور آپ اس عہدے کے اوپر ہیں, تو آپ جو پولیس آرڈر 2002 ہے آپ اسے فلی امپلیمنٹ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ مسکرائے. تو میں نے کہا یہ اس کا رائٹر یہ بات کہہ رہا ہے. اس نے کہا دیکھیں گولیاں ہیں اس کی کیوں لگی ہوئی ہے, 100 گولیاں ہیں, میں جس گولی کو دل چاہتا ہے اٹھاتا ہے فائر کر دیتا ہوں, لیکن پولیس آرڈر مجھے کہتا ہے کہ آپ نے 45 گولی کیوں بلٹ کیوں فائر کی ہے, آپ نے اوپر سے کیوں نہیں اٹھائی, نیچے سے کیوں نہیں, درمیان سے آپ نے گولی کیوں اٹھائی ہے. تو کہتا پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر اتنا چیک اینڈ بیلنس اور اکاؤنٹیبلٹی آئے گی نا تو ہم کب چاہیں گے کہ یہ سسٹم ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہو. پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی پالیسی بنتی ہے تو ہم اسے اڈاپٹ نہیں کرتے, اور جو نہیں بنتی اس کو ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں پہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے. اچھا جی ساجد صاحب, یہ اپنا عمران ساجد صاحب یہ بتائیے کہ ایک منظم جرائم ہے, نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ میں نے کیا ہے, اس کے باوجود وہاں کا جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ خاموش ہے, اس کو سزا نہیں دے پاتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو عدالتی نظام کے اندر جس کی نشاندہی کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالغنی صاحب, کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں اس پہ تو ہم سارے ڈیبیٹ کر رہے ہیں ابھی اسی بات کے کہ لیک آف ایویڈنس پہ کورٹ, دیکھیں کورٹ کو پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے کسی ملزم کے ساتھ یا کہ اس کے ساتھ کہ مجھے اس کے ساتھ میں نے اس کو سزا ہی دینی ہے. تو ہی از باؤنڈ ان بٹوین دی ایویڈنس, کیا اس کے سامنے کیس کیا پٹ ہوا ہے, ایویڈنس کیا آئی ہے, اس نے ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو انویسٹیگیشن سے لے کر مخالف فریق تھانے میں جا کر میرے خلاف ایک ایسی ایف آئی آر درج کروا دیتا ہے پیسے دے کر جو میں نے جرم ہی نہیں کیا, اور پھر تحقیقات میں بھی پھر وہ وہاں پر پہیے لگ گئے, پھر میں پھنس گیا. اب اس کا کیا حل ہے؟ میں ابھی آپ کو یہی بات کر رہا تھا کہ پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کے بعد بعد میں FIR اس کے بعد ایف آئی آر درج ہونی چاہیے, تاکہ جو وائٹ کالر لوگ ہیں جن کو اس طرح سر کے وہ مقدمے چین تو پھنسائے وہی جاتے ہے ہیں. نا, لیکن اس میں دیکھیں نا, اس میں موقع ملتا ہے آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا, آپ اپنی ایویڈنس دے اس سکتے ہیں. نے اگر آئی جی صاحب سے سفارش کروائی ہے نشید بھائی تھانے میں میرے مخالف فریق نے, وہ کیا میری بات سنے گا؟ یہ ملیشیس پروسیکیوشن تو رہتی ہے نا, یہ آج سے نہیں ہے. یہ تو دیکھیں مائٹ از رائٹ کا جو دور ہے ہمیشہ سے رہا ہے. جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ سے دوسرے طبقے کو جو ہے وہ دباتا ہے. اس کا حل بھی ہے لاء کے اندر. اس میں اگر آپ نے ملیشیس پروسیکیوشن کی ہے تو 182 کے تحت آپ اس کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں. ہر دیکھیں پروویژن ہر چیز موجود ہے. ہم اگر یہ کہیں گے کہ قانون میں کچھ نہیں ہے, خامیاں نہیں, خامیاں موجود ہیں, مگر بینگ آپٹیمسٹک قانون کے اندر آپ کی ایک عام آدمی کی دادت سے بھی موجود ہے. اگر کچھ موجود ہے تو آج بھی ایک عام آدمی قانون کا سہارا لیتا ہے نا جی. جیسے بھی آپ نے CCD کی بات کی کہ جی میں نے بھی اس کو سیکنڈ نہیں کر سکتا کسی والے سے, کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی ہے تو ایک عام آدمی اس کے اندر آتا ہے. ہم نے آج دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس پازیٹیوٹی کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے, اور جو نیگیٹیوٹی قانون کے اندر لکوناز موجود ہیں انہیں کم کیسے کرنا ہے. صرف میرے بھائی نے بات کی, ابھی آپ نے ان سے پوچھا کہ جی کہ ایک بندہ بری ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا بیٹھ کے, تو یہ جو انویسٹیگیشن اور جو پروسیکیوشن کے لکوناز ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک آپ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں لے کر آئیں گے. اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب تب ہی آئے گی جب آپ میرٹ کی بات کریں گے. میرٹ آ جائے, رائٹ مین فار رائٹ جاب آ جائے, آپ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر آپ بہتری دیکھنا شروع اچھا کریں گے. نشید بھائی ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ماشاءاللہ ناراض نہ ہوئیے گا. عمران ساجد نے بھی آپ کو سینئر کہہ دیا, پتہ نہیں آج آپ کا ستارہ گردش میں, میں نے بھی آپ کو سینئر کہہ دیا. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ جو انصاف فراہم کرنے والے افراد ہیں, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے, سول جج ہے, ہائی کورٹ کا, سپریم کورٹ کا, ان کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں, اور ان بے پناہ اختیارات کا مبینہ طور پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غلط استعمال بھی تو کر سکتے ہیں. دیکھیں غلط استعمال کی تو میں بات نہیں کرتا, میں پہلی والی بات پہ آپ کہہ جاتا ہوں, ان کے پاس واقعتاً بے پناہ اختیارات ہیں. اللہ کرے وہ اپنے اختیارات کا پازیٹیو استعمال کرنا شروع کر دیں. غلط کی تو میں بات کرتا ہی نہیں, بالکل سمپل آپ کو ایک بات کرتا ہوں. آرٹیکل 199 ہے میں نے ہمارے پاس, مبینہ طور پر جی 199 ہمارے پاس آرٹیکل ہے. ایگریو پرسن کی اس میں ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. اگر ہائی کورٹ کا جج جو ہے ہماری اس ایگریو پرسن کی ڈیفینیشن کو قانون کے مطابق کرتے ہوئے, عام آدمی کو دیکھتے ہوئے ڈیفینیشن کے مطابق کام شروع کر دے, میں آپ کو اوپن کہہ رہا ہوں شاکر صاحب, ہمارے معاشرے کے اندر آپ بے انتہا تبدیلی دیکھیں گے. بات صرف یہ ہے کہ پھر وہی بات اوپر بیٹھنے والا, میں تو اپنی دادستی کی ریٹ لے جاتا ہوں 199 پڑھ کر, اوپر جو بیٹھا ہوا جو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہیں, مجھے دو آنکھیں ہیں نا, انہیں دونوں طرف کے لوگوں کو ایکول دیکھنا پڑے گا, اور انہیں آرٹیکل کے اندر رہتے ہوئے جو مجھے میرے آئین نے ایک طاقت بخشی ہے
199 کے تحت کہ میں کسی بھی جو میرا گریو پرسن ہے کو ورنٹوریٹ کر دوں, میں جس طرح مرضی چلا جاؤں کورٹ کے اندر, اس کی دادرسی کرنے کے لیے اگر وہ پازیٹیو بات کرے گا, نیگیٹو تو بات کرتا ہی نہیں میں, تو میرا معاشرے کے اندر تبدیلی آپ خود دیکھنا شروع کریں گے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس سائڈ والوں کو تو ہم اپنا احتساب بہت کر لیتے ہیں, ہر سال الیکشن لڑ لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ہمارے اندر وکیل الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں خود احتسابی موجود ہے, آگے احتساب نہیں ہے. آگے احتساب کو لے آئیے, آپ سب ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بات تو نشید صاحب نے بات کر دی. ہمارے ہاں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو سائلین کی تعداد ہے وہ گریجولی اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کام کی رفتار, یا تو کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے یا رفتار سست ہے. کیا کہتے ہیں کہ سائلین کی تعداد کیسے کم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ ٹرائل کورٹ سے شروع ہوتا ہے کام, کہ ایک جو سول کورٹ یا سیشن کورٹ ہے تو یہاں جو کیس یہاں پہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے, یہاں پہ ڈیسائیڈ انہوں نے نا نیچے جو ہے ان کی عدالتیں تھی, انہوں نے بنائی تھی, سوری میں اس ٹائم نام نہیں بتا پا رہا. خیر اس کو جو ہے آگے دیکھیں 3 عدالتیں, 3 فورم ہم اڈاپٹ کر کے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. تو آیا کہ ہمارا انہی 3 عدالتوں میں اگر کیسز ڈیسائیڈ ہو جائیں تو ہمارے سائلین جو ہے وہ کم جائیں گے وہاں پر. اور پیڈنسی خاص طور پہ ججز کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے, سول ججز کی تعداد بہت کم ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہائی کورٹ میں بھی تعداد بہت کم ہے, ایسے سپریم کورٹ میں بھی بہت تعداد کم ہے. تو ان کی تعداد پوری کر دی جائے تو اس میں کمی آ سکتی ہے میرے خیال سے. یہ تو ایک مطلب عام سی بات ہے نا کہ ہمارے پاس ججز کم ہیں اس لیے لوڈ زیادہ ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی تو ہے نا کہ چھٹیاں ہو رہی ہیں, ہڑتالیں ہو رہی ہیں, ظاہر جج نے خود بھی چھٹیوں کا کانسیپٹ ہے شاکر صاحب, وہ بڑا مزاح کانسیپٹ, انگریز نے یہ کانسیپٹ دیا تھا, اس کے خلاف میں وہ یہ دیا تھا کہ کیونکہ اس وقت بر صغیر میں انگریز باہر سے آتے تھے, جج آتے تھے, تو انہیں کانسیپٹ یار گرمی میں 2-2.5 مہینے لگ جاتے ہیں کو واپس جانے میں آنے میں, ہم آج بھی اڈاپٹ کرتے ہیں. بات یہ ختم ہونی چاہیے, ختم ہونی چاہیے. یہ کس بات کی چھٹی مجھے بتائیے, کیا انصاف ختم ہو گیا؟ کہ اس دن قتل نہیں ہوگا جس دن آپ جج صاحب چھٹی پر ہے, اس دن قتل نہیں ہوگا, رابری نہیں ہوگی, میرے خدا نخواستہ کوئی حق. لیکن وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم تو عید والے دن بھی بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں بالکل نہیں بیٹھے. بات یہ ہے ایک کام یہ چھٹیاں کریں, دوسری کام ججز بالکل لگائیں, ہائی کورٹ میں بھی لگائیں, سپریم کورٹ میں بھی لگائیں. ججز کو لگاتے ہوئے جو ان کا جو سی وی ہوتی ہے اس کے اوپر سے لائکنگ ڈس لائکنگ ختم کر دیں. ہمارا سب نظام آپ کی اس بات کو نہیں مانتا, ہوگا نہیں, ادھر پسندیدہ لوگوں کے لیے رات کے 12 بجے بھی کورٹ کھولی گئی تھی. ٹھیک ہے نا, آپ چھوڑ دیں یہ ساری باتیں, یہ ہوگا نہیں. ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب. جی سر, یہ میں نے بات کی ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. میں نے یہ جو ہمارا نظام حکومت ہے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تب اچھا ہوگا جب عدالتی نظام اچھا ہوگا. عدالتی نظام کے بارے میں پچھلے کئی منٹ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. کہیں پر کوئی شکوہ ہے, شکایت ہے, کہیں پہ سائل ہیں, کہیں پر FIR ہے, کہیں پر تحقیقات ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اچھا نظام حکومت اچھا عدالتی نظام کے ساتھ متصل ہے, جڑا ہوا ہے؟ بالکل جڑا ہوا ہے. جیسے آپ کا پہلا سوال آپ نے بیتلا صاحب سے فرمایا کہ اپنا یہ سائلین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. سر سائلین کی تعداد ہے, کوئی خیرات لینے والوں کی تعداد نہیں ہے. آپ بیسیکلی طور پہ اپنے معاشرے کے اندر لا اینڈ آرڈر کو درست کر لیں, ٹھیک ہے, آپ کا معاشرہ بہتر, کیس کم آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, کیسز کی تعداد ایٹومیٹیکلی ریڈیوس ہو جائے گی when the law and order is established in your society. ٹھیک ہے, اور آپ یقین کریں جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی بات آتی ہے اگر وہ بالکل کریکٹ چل رہا ہے تو وہاں پہ تو کرائم ہی نہیں ہوتے. کرائم تو اس وقت ہوتے ہیں جس وقت لا اینڈ آرڈر ڈس آرڈر ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی خوف نہیں ہے کسی کو؟ سر میں آپ کو ایک رپورٹ پیش کرتا ہوں, میں نے رات ہی رپورٹ پڑھی ہے, 2024 کی رپورٹ آئی ہے. اس نے کہا ہے لا اینڈ آرڈر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان, انہوں نے 142 کنٹریز کا موازنہ کیا اور جس کے اندر ڈس آرڈر آیا پاکستان کا نمبر وہاں پر 140واں ہے, جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ والی پوزیشن ہے. نہیں جی, آپ نے تو مقدی مکا دی نشید بھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 140واں نمبر ہے عدالتی نظام میں انصاف کی. عدالتی نظام کی بات نہیں کر رہا, لا اینڈ آرڈر کی. لا اینڈ آرڈر کی. اچھا آپ بتائیں کہ یہ اس کو ہم کیسے, پروگرام کا وقت بھی ختم, تو پیغام دیں کہ ہم کس طریقے سے اس نظام کو اس کا صرف میرٹ لے آئیں اور اس کے اندر آپ عدالتی نظام کو ٹھیک کریں. اور عدالتی نظام دیکھیں مولا علی کا بھی کال ہے, اب عدالتی نظام ٹھیک ہوگا تو ہم کام کریں گے نا بیٹھ کر. عدالتی نظام, ایک جج بہت کچھ کر سکتا ہے,
सिविल जज जो वो आपका एडिशनल हो, वो सेशन जज जो हाई कोर्ट का, वो निज़ाम को ठीक करने का बिल्कुल निज़ाम ठीक कर सकता है। आप जजेस की जो तकर्री है उसको शफाफ करें और जजेस की तकर्री को करते हुए आप मेरिट को मलूज़ खातिर रखें, पाकिस्तान का निज़ाम खुद ब खुद ठीक हो जाए। जी, इमरान साजिद मित्तला साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं भी नशेद भाई की बात को सेकंड करूंगा कि चूँकि ये सीनियर हैं। क्वालिटी लेके आएँ, चीज़ों में क्वालिटी लेके आएँ, और लाइकनेस डिसलाइकनेस से हटकर चीज़ें आएंगी तो इंशाल्लाह निज़ाम बेहतर होगा। ज़ाती पसंद और नापसंद की बजाय मेरिट पर फैसला किया The जाए। lawyer should be elevated in spite of those person who are the relative of the judges. When you just try to यहाँ तो promote, पसंदीदा elevate the चैम्बर से lawyer, जज आए लाए merit जाते का हैं। आप lawyer को elevate जिस दिन करना शुरू कर देंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, हम रहे ना रहे, पाकिस्तान का निज़ाम भी ठीक हो जाएगा, अदालती निज़ाम भी ठीक हो जी, जाएगा। डॉक्टर 142 से डॉक्टर टॉप अब्दुल पर आ गनी जाएगा। साहब, आपको पैगाम देना चाहेंगे? मैं इसमें दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने जो है ना लॉ जहाँ पर उसकी ज़रूरत है अमेंडमेंट की, आप उसे अमेंडमेंट करें, उसके लैकुनास को ख़त्म कर दें। नंबर 1। नंबर 2, ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को और पाकिस्तान की पुलिस को, आप इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर से आज़ाद कर दें। आपके पास गोल्डन सिस्टम है। दिस इज़ बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल गनी साहब, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। जनाब इमरान साजिद मित्तला साहब, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू अता की, और नशीद आरिफ गोंदल साहब के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ, ये जब आते हैं तो हमारा प्रोग्राम बहुत सज जाता है, अच्छा हो जाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमानों का तशरीफ़ लाए, और एक बड़ा मुश्किल और हसास मौजू था जिस पर आज हमने गुफ्तगू की। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल मुल्तान के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के हवाले।